شاہد علی خان صاحب کے پاس کیس کی سماعت ہوئی. ہماری آئینی درخواست پر ایف آئی اے نے عمران ریاض کا نام پی این آئی لسٹ سے تو نکال دیا، مگر کل کی تاریخ میں پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈال دیا. عدالت نے اس پر برہمی کا اظہار کیا. ڈائریکٹرز وغیرہ سارے پیش ہوئے، ان سے پوچھا گیا کہ کس بنیاد پر نام ڈالا ہے. انہوں نے کہا جی 2023 سپتمبر کی ایک ایف آئی آر ہے، اس بنیاد پر بتایا گیا کہ اس میں ضمانت ہو چکی ہے، اس ایف آئی آر کی حیثیت کوئی نہیں ہے. عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے پوچھا، اٹارنی جنرل آفس سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ نام پی این آئی لسٹ میں کیوں ڈالا تھا. انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے جس میں عارضی طور پر نام ڈال سکتے ہیں. اس میں عدالت جو قانون ہے، قانون کے تحت تو کوئی گنجائش نہیں ہے. عمران ریاض کا نام اب انہوں نے اب آگے نکالا ہے، تو اگر پہلی تاریخ سے نکال دیتے تو بات ختم ہو جانی تھی. تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے. ٹکٹ بار بار کینسل کرا دی ہے. فیملی ساری باہر جا چکی ہوئی ہے عمرہ کرنے کے لیے، اور عمرہ کرنے جانا چاہتا ہے. تو بدنیتی سے نام یہ ڈالا ہوا ہے. عدالت نے وجوہات مانگی، اور عمران ریاض نے بھی عدالت کو بتایا کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، وہ اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہیں. اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو ان کا نام غیر قانونی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر ڈالا گیا ہے. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت ہی عام ایشوز ہیں، دو تو چونکہ ابھی تازہ ترین ایشوز ہیں تو میں چاہوں گا ابھی بات میں کر لوں زیادہ مناسب. ایک تو عمران ریاض کا نام شکر الحمدللہ پی این آئی سے نکلوا لیا. بڑی جان ماری اس کے لیے، بہت جان ماری ہے اس کے لیے، وہ تفصیلات آپ کے ساتھ. اور سیکشن 215 جو پارٹی سے الیکشن لینے کا سمبل لینے کا اختیار دیتا ہے، اس میں کیا سماعت ہوئی ہے. اور علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری کیوں جاری ہوئے، اس پہ بات ہونی ہے. اور امریکی سینٹ کی کمیٹی نے انتخابات میں دھاندلی کی کیا کہا ہے وہ سمجھنا ہے. اور ہائی کورٹ نے جو الیکشن ٹرائیبونل کے لیے 3 ججز کے نام کو نامزد کر دیا ہے، اور مزید 4 ارکان نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی. نون لیگی کے رہنما جو ہیں انہوں نے شکست تسلیم کر لی، اور عمران خان کے بعد ریاست نہیں چلے گی. گیس مزید مہنگی، اور اس میں نے کیا کیا وہ بھی اسی پروگرام میں بتا دیتا ہوں آپ کو. تحریک انصاف کی رکنیت کی جو معطلی ہے اس کا کیا معاملہ ہے. 190 ملین پاؤنڈ عمران خان کے خلاف 6 اور بشرا کے خلاف 40 رسیدوں کا کیس. ری پولنگ کی درخواستوں کے خلاف فیصلہ. آن چودھری کی کامیابی کے خلاف سلمان انوجہ کا درخواست اور تھپڑ مارنے کے اس کا فیصلہ محفوظ کیا ہوا. سب سے پہلے میں لے چلتا ہوں عمران ریاض کے بارے میں. آپ کو یاد ہے بڑے عرصے سے میں نے کہا تھا کہ یہ پی این آئی لسٹ میں نام نہیں عمران کا رہے گا. شکر الحمدللہ بڑی جان لگائی اس میں، بہت دوڑ لگائی. پروگرام کے شروع میں آپ نے وہ جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ آپ نے ساری سن لی ہے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ریاست کا یہ کام نہیں ہے جو یہ ریاست کر رہی ہے. عمران ریاض نے ایسا کام کیا ایسا کام کر دیا ہے، کہا کہ ریاست مخالف، اور جو چیزیں ریکارڈ کے اوپر ساری دی ہیں وہ ثابت کر رہی ہیں کہ ایسی بات ہی کوئی نہیں. آپ اندازہ تو لگائے نا کہ ہو کیا رہا ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ چاہ رہے ہیں. خدا رہا یہ نہ کریں آپ جو کر رہے ہیں. پہلے آپ کو پتا ہے عمران ریاض کتنا وقت گزار کے آیا ہے، کن لوگوں کے پاس گزار کے آیا ہے، سارے کو پتا ہے، اور ایوری بڈی نوز اٹ. اور آج بھی ایف آئی اے وغیرہ کے پاس کچھ نہیں تھا کہنے کے لیے. یہ ریاست پاکستان میں یہ اگر یہ جنگل کا قانون چلنا ہے تو پھر کیا بنے گا، اللہ ہی حافظ ہے. دکھ ہے اس مقام کا. اب کیا چلاکی کیا کی ہے، پی این آئی سے نکال کے پی سی ایل میں ڈال دی ہے. تو وہ میں آلریڈی چیلنج کر رہا ہوں، آج انشاءاللہ چیلنج ہو جائے گی. امید ہے کہ کل اس کیس کی بھی سماعت ہوگی. آگے ہے سیکشن 215 کے حوالے سے جو میں نے پارٹی سے سمبل لینے کا اختیار جو ہے وہ پارٹی کو ڈس بینڈ نہیں کرتا، اس کا وجود ختم نہیں کرتا. یہ میں نے چیلنج آلریڈی کیا ہوا ہے. سنگل جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا تھا. انٹرا کورٹ اپیل میں یہ معاملہ ہے، اور انٹرا کورٹ اپیل کے سامنے یہ پوزیشن رکھی ہے. عدالت نے کہا کہ اس میں چونکہ الیکشنز کی بات کی ہے، ہم نے کہا ہمارا الیکشن سے کوئی طنز نہیں، صرف وائریز کی حد تک بات رہنی ہے.
اور وائرس کے حد تک ہم رہیں گے. ہم نے وائرس سے آگے نہیں جانا اس سارے معاملے میں. ہم چاہیں گے صرف اور صرف کہ وہ آرٹیکل 17 اور آرٹیکل سیکشن 215 بھی آپ کے سامنے میں بار بار ذکر کر چکا ہوں. وہ بار بار کئی دفعہ آپ سائٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیک اینڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. آرٹیکل 17 یعنی باریک بات کیا ہے, سیکشن 215 کہتا ہے کہ سمبل لینے کا اختیار ہے. اگر کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیے تو سمبل لے لیا. سمبل لینے سے مراد یہ تو نہیں ہے پارٹی ڈسبینڈ کر دیں. آپ نے سارے اراکین آزاد بنا دیے اور وہی آزاد اراکین دھڑا دھڑ جو ہیں وہ شامل ہوئے جا رہے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, یہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے. چلیں آگے. ہاں, میں نے جو میڈیا سے اس بارے میں گفتگو کی ہے وہ کیس کی سماعت میں کچھ ترامیم کرنے کا کہا ہے, وہ ملتوی ہو گیا, وہ ذرا سن لیجیے. جو پارٹی سمبل لینے کا اختیار دیتا ہے اس کیس کی سماعت جسٹس علی باقر نقوی اور جسٹس سلطان تنویر کے پاس ہوئی. عدالت کو بتایا گیا کہ پارٹی سمبل لینے سے الیکشن کمیشن نے پارٹی کو ڈس فنکشنل کر دیا ہے. سیکشن 215 کا جو پارٹی سمبل لینے کا اختیار ہے یہ پارٹی سے پارٹی کی شخصیت لے لیتا ہے. تو لہٰذا اس کا اگر کام اتنا ہی ہے تو صرف سمبل کی حد تک ہوتا. اب تو پرائیویٹ لوگ لڑے ہیں. عدالت نے کہا کہ اس میں الیکشنز کا ذکر بھی کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے بالکل اس بات کو نہیں چھیڑا ہے. ہم صرف سیکشن 215 کی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ آئین کے آرٹیکل 17 سے متصادم ہے. لہٰذا صرف عدالت اسی حد تک دیکھے. عدالت نے درخواست میں ترمیم کرنے کا کہا ہے اور کیس کی سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر دی. استحکام پاکستان پارٹی میں آزاد اراکین کی شمولیت شروع ہو گئی. یہ کیا ہوا آخر سمجھ جائیں پھر آپ کو. فیویکول کام آ رہا ہے نا پھر یہاں پر بہت فیویکول کام آ رہا ہے یہاں. اور 4 آزاد ارکان جو ہے نا, صدر آئی پی استحکام پاکستان علیم خان سے ملاقات کی اور پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. ان اراکین میں تونسا سے طاہر کیسرانی ہیں, پی 270 سے 270 مظفر گڑھ سے زاہد اسماعیل بھٹا ہیں, اور 296 راجن پور سے سردار اویس دریشک ہے, اور پی 91 بھکر سے غضنفر عباس چھینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پنجاب کی حکومت میں اب اپنا حصہ لینے کے لیے یہ تیاریاں شروع ہو گئی. جی سمجھ آئی. پنجاب کی حکومت سے اپنا حصہ لینے کی تیاریاں شروع کہ دیں حصہ ہمیں. اچھا کس بات کا حصہ دینا ہے؟ حصہ دینا وہ بڑی سیریس سی بات ہے کہ ہمیں وزیر بنیں گے. یعنی قوم کے ساتھ میرٹ کہاں سے چلا گیا, یہ لے دو, رشوت, بیوقوفی, یہی کچھ رہ گیا ہے. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر نے جو ان کی اپنی شکست ہے نا وہ تسلیم کر لی ہے. رانا ثناء اللہ کی بات کر رہا ہوں. رانا ثناء اللہ آپ کو پتہ ہے کیا زبان استعمال کرتے ہیں. ایک بات سمجھیے گا یا سمجھ آئیے گا, بڑی باریک بات کرنے لگا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو لوگ بھی چلے ہیں نا وہ برتری نہ لے سکے جس طرح کی برتی باقی لوگوں کو ملی ہے. یعنی یہ ایک سبق بھی ہے ان لوگوں کے لیے سیاست کے اندر کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے فائدے میں رہیں گے. میں خواجہ سعد رفیق کی بات کر رہا ہوں اور مولانا فضل الرحمان. دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان بھی روتے پھر رہے ہیں نا کہ نہیں بھی جو نون لیگ کو فائدہ دیا وہ ہمیں کیوں نہیں دیا. گھر سے سوئے ہوئے لوگوں کو بلا کے جتا دیا تو ہمیں کیوں نہیں جتایا. جاوید لطیف دیکھ لیں, نام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, نام سمجھنا. غلام دستگیر دیکھ لیں آپ, رانا ثناء اللہ دیکھ لیں آپ. یہ نام سمجھ آنے چاہیے آپ لوگوں کو. یہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جینون ہارے ہیں, میں یہ نہیں بات کہہ رہا, یہ جینون ہارے ہیں. لیکن ان کو امداد وہ نہیں آ سکی جو غیبی امداد, جو فیویکول کی امداد ہے وہ نہیں آ سکی ان کو. اور سردار لطیف خوشا نے کہہ دیا کہ ہم حکومت بنانے کے قریب آ چکے ہیں. پتہ نہیں کیسے حکومت بنانے کے قریب آ چکے ہیں. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نہیں ملتے آپ حکومت بنا ہی نہیں سکتے. اب پیپلز پارٹی سے ملنا آپ چاہتے نہیں ہیں. وہ بھائی سیاست کریں یار. کون کہہ رہا ہائی مورل گراؤنڈ پہ آپ چلیں ان کے ساتھ, ان کے کمپرومائز کریں. میں تو یہ بالکل نہیں کہہ رہا, نہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر ان کے ساتھ چلیں. وہ بات کو سمجھنا ہے, بات بڑی باریکی کے ساتھ ساری سمجھ آنی چاہیے نا کہ کیا ہے. آپ ہر چیز کو برش سائڈ اس طرح تو نہیں کر سکتے نا, اس طرح تو نہیں ہوا میں پھینک سکتے آپ, یا آپ پھینک سکتے ہیں. اچھا چلیں. اب عمران خان کے پاس اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ لیے بغیر نہیں آ سکتی ہے. ابھی جو سیٹیں لینے والا معاملہ ہے
آپ کے تو آزاد اراکین آپ سے چھینتے پھر رہے ہیں، اور ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب 1 سال سے زیادہ حکومت ہی بند. او بھائی یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا ہے، سیاست کرنا سیکھی ہمیں. یعنی کیا ہوگا؟ وہ حکومت انہوں نے چلانی ہے، وہ چلاتے رہیں گے ایسے ہی. آپ کا خیال ہے آپ کو پھر دوبارہ آنے دیں گے؟ آپ کو اس طرح ان حالات کے اندر نہیں آنے دیں گے. آپ کو اس طرح کر کے آپ کو جگہ خود بنانی ہے. ایک دفعہ آپ کو گراؤنڈ پہ آنا ہے، گراؤنڈ پہ آ کر کھڑے ہو ایک دفعہ، پھر لڑائی لڑیے گا. اس طرح نہیں لڑائی لڑ سکتی. پارلیمان وہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی کے بغیر نہیں چلنے دیں گے. بھائی میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا جی، جو کہ ہے یہ خوش فہمی میں ہے. پاکستان تحریک انصاف باہر تھی نا، وہ کیا پارلیمان چل گئی؟ چلی پارلیمان، اندر بھی تھے تو پھر کیا روک لیا آپ نے؟ اچھا کیا روک لیا آپ نے؟ اور یہ سنتے رہیں گے روزانہ، ادھر کی سنیں گے ادھر کی سنیں گے. خدا را پاکستان کے اندر یہ نظام نہیں چل سکتا. ہاں عمران خان کے بغیر حکومت تو چل سکتی ہے، جمہوریت نہیں چل سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور آزاد کمیٹی الیکشن کمیشنر نے نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے رہنما علیمن گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. وہ کیوں جاری کر دیے جی؟ اور ابھی جاری کرنے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے این اے ٹانگ کے 6 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ کرانے کا فیصلے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ سنایا ہے. یہ اڈیالہ جیل میں 190 ملین کا کیس جو چل رہا ہے. اچھا 3 اپیلیں ابھی تک پتہ نہیں کیوں نہیں فائل ہو سکیں. توشہ خانہ کی، عدت کی اور سائفر کی اپیلیں. لوگ سوال کر رہے ہیں، ٹائم لیمٹ ہے، ہو سکتا فائل ہوئی ہیں. میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ بات چلی ہے میرے پاس انفارمیشن، اس لیے میں کیا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے تک یہ انفارمیشن آئے، آپ آ جائیں. آج 12 لڈیا جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین کی سماعت نہ ہو سکی. جج موجود نہیں تھے. یعنی اب وہ جو کام جتنا لینا تھا وہ لے لیا ہے. اب آگے کیا چلنا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اور ڈسٹرکٹ سین جج میں اسلام آباد میں عمران خان صاحب اور بشرا بی کے خلاف جعلی رسیدوں کے کیس میں وکیل سلمان صفدر دوست ہیں ہمارے کہ سزائیں سن کر تو میرے تو کان بند ہو گئے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.